بھی اگر گناہ ہو تو اس کے حساب سے کتنا کم ہے، کم ہے۔ اب اسی طریقے سے نیکی کا حساب لگائیں تو نیکی اس کی کتنی ہے، اگر وہ نیکی کرتا رہے 1000 سال تو اس کی نیکیاں بھی، اور ہم اگر 100 سال کریں تو ہماری نیکی بھی اس سے کم ہے۔ اب یہاں میں موازنہ جو کرنے لگا ہوں وہ نیکی کا کرنے لگا کہ نیکی میں اگر وہ جائے 1000 سال تک نیکی کرے، جس کی 1200 سال عمر ہے تو اس کی 1000 سال کی نیکیاں، اور ایک بندہ 50 سال میں نیکیاں کرے، 60 سال 100 سال، اس کی نیکی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ تو پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، مالک ہم تو تیرے حبیب کی امت ہے، وہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے، ہمیں عمر تھوڑی تھی، ان کو عمر تو وہ نیکیاں زیادہ کر گئے، ہم تو نیکیاں بھی کم کر پائیں گے۔ تو پھر یہ تو مالک محبوب کی امت پہ کے ساتھ کیسا تو نے معاملہ رکھا ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا، ان کا اصول اور تمہارا اصول میرے محبوب کی وجہ سے مختلف ہے۔ بڑی توجہ سے بات سنیے گا، جس طرح میں لے کے آپ کو آ رہا تھا، ان کا اصول اور تمہارا اصول کیا ہے؟ مختلف ہے۔ ان کو میں نے 1000 سال عمر دی تو 1000 سال کے اندر انہوں نے عبادت خود کرنی تھی، جب دنیا سے چلے گئے ان کا سلسلہ بند ہو گیا، اور جو میرے مصطفیٰ کی امت ہے جب تک جیے وہ خود عمل کرے گی، اور دنیا سے چلی جائے گی تو قیامت تک کوئی اگر ان کو بخشتا رہے گا ان کی قبر میں اس کا ثواب پہنچا۔ اب بتاؤ 1000 سال والا بارے میں ہے یا ہم بارے میں؟ کیوں کہ بھائی جس نے 1000 سال عمر گزارنی ہے اس نے خود عبادت کرنی ہے، خود شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ اب وہ نہیں ہو سکتا کہ اب میں زندہ ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی حضرت صاحب میری جا تو نماز پڑھیا، ایویں ہو گیا تو لوگ مولویوں نے پیسے دینا تے کام چلتا ہوا نہیں۔ آپ ٹھیک ہے جی 5 نمازاں تے پیسے دے چھوڑنا، بھائی مولانا صاحب مہینے نے پیسے نہیں، کام میری جا تو نہیں، کام چلائی رکھو جی، ایسا ہوگا؟ روزے ہونا تھا ہر کوئی پیسے دے کے آگیا تو میری جا تو روزے رکھ لے، تو اس طرح سے پھر نظام شریعت ہی سارا ختم ہو جاتا۔ لیکن جب تک جینا ہے خود عمل کرنا ہے۔ اب وہ 1000 سال جیے خود عمل کرنا تھا تو محنت زیادہ، مشقت زیادہ، عمل ہے لیکن محنت بھی تو ساتھ ہے نا۔ اور حضور کی امت کو عمر کم دی تو میں تمہاری مشقت کم ہوگی، تمہارا ثواب زیادہ ہوگا۔ کیوں کہ 100 سال جیو گے تو خود عمل کرو گے، پھر دنیا سے چلے جاؤ گے، اب تم نے تو مشقت نہیں کرنی لیکن ثواب پھر بھی پیچھے آئے گا، ثواب پھر بھی، کیونکہ اگر اولاد آپ کی قرآن پڑھے گی، آپ کے رشتہ دار قرآن پڑھیں گے، رسول اللہ کا فرمان پڑھیں گے، کوئی کلام الہی پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اس کا ثواب آپ کو بھیجیں گے، وہ رب کی رحمت بن کے آپ کی قبر میں برس پڑے گی، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اب آپ محنت نہیں کر رہے ثواب آ رہا ہے، محنت نہیں کر رہے ثواب آ رہا ہے، تو یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے، یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ تمہیں مشقت سے بھی بچا دیا اور ثواب سے زیادہ عطا کر دیا۔ اور وہاں جب پہنچ گئے تو اب گناہ والا مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، جو دنیا میں ایسا کام کر کے گیا نا کہ جو جاری رہنے والا اور وہ گناہ کا ہو، تو جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا اس کو قبر میں سزا ملتی رہے گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا کسی بندے نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ٹی وی لے کے دے دیا ڈرامے دیکھنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، زیادہ تر ٹی وی سے مارو کہیں دیتا ہے نا بھائی، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب وہ تو قبر میں پہنچ گیا، وہ جب تک فلمیں دیکھتے رہیں گے ڈنڈے اس کو قبر میں پڑھتے رہیں گے، انہاں مزے گرنے اس کو لتر پونے، یہ تو کیونکہ دہمی گناہ چھوڑ کے گیا ہے نا۔ اس طرح سے کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی نے قبضہ کر لیا، غصب کر لی، طاقت کے بل بوتے پہ چھین لی اس کی زمین، اب وہ تو قبر میں چلا گیا، اس کی نسل جب تک اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی اس کو قبر میں لتر پڑتے رہیں گے۔ ان کو بھی گناہ ملے گا جو یہ کر رہے ہیں، اس کو سب کا مجموعہ گناہ ملتا رہے گا۔ یعنی ایسا اگر کام کر گیا جو گناہ جاریہ ہے تو وہ تو گناہ پہنچتا رہے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہیں یا جو بھی گناہ ہے وہ تو یہاں پر ہیں، پھر چلا گیا تو قبر میں، تو اور قبر نماز تا فرض کو نہیں نا کہ اس نے 5 وقت دی بھائی اتنے پڑھنی ادھر تو یہ نہیں ہے، روزے رکھنے یہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ، تو یہ چیزیں تو گئی،
یہ دنیا میں تھی، تو اب گناہ والا سلسلہ تو وہاں رک گیا، لیکن ثواب والا سلسلہ وہاں دو طریقے سے جاری ہے۔ یہاں کوئی نیکی کا کام کر گیا، مسجد بنا ڈالی، مدرسہ بنا ڈالا، کسی کو عالم بنا ڈالا، کسی کو حافظ بنا ڈالا، جب تک وہ حافظ قرآن پڑھتا رہے گا رب کی رحمت برستی رہے گی، جب تک وہ عالم علم پھیلاتا رہے گا اس کو رب کی رحمت قبر میں پہنچتی رہے گی۔ پڑھ وہ رہا ہے، ثواب اس کے میٹر میں لکھا جا رہا ہے، ثواب کا میٹر اس کا جاری ہے، قبر کے اندر اس کے ثواب پہنچ رہا ہے، پڑھ یہ رہا ہے، ثواب اس کو پہنچ رہا ہے۔ یہ کیونکہ اس نے ایسا کام مسجد بنائی، جب تک وہ مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا کوئی آ کے اس کی قبر میں رب کی رحمت کی ٹھنڈ پہنچتی رہے گی وہاں پہ۔ اب وہ کام وہ خود تو نہیں نماز پڑھ رہا، لیکن نماز کا ثواب آ رہا ہے۔ ویسے تو ایک کا ہوتا، اب وہاں پہ 1000 اگر نمازی نماز پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، اور 100 کے 100 کا ثواب اس کی قبر میں آ رہا ہے۔ ایک عالم کو عالم بنایا، اس نے آگے 1000 عالم بنائے، وہ 1000 عالم علم پھیلاتے رہیں گے، ان 1000 عالموں کا ثواب اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ جامع مسجد دمشق، مسجد توبہ، دمشق کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد توبہ، وہ تقریباً 700 سال پرانی مسجد ہے۔ کتنا عرصہ پہلے؟ 700 سال۔ اس مسجد کا جو مسجد کی ہسٹری ہے نا، اس مسجد کی جگہ پہ 700 سال پہلے شراب خانہ تھا۔ تو وہاں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت عبد الرزاق حفار۔ حفار کہتے ہیں عربی میں جڑا قبراں کھودے نے، جڑے قبراں کھودے نے انہوں کو کیا دیں؟ حفار۔ تو وہ قبریں کھودتے تھے، اور ان کی آج نسل در نسل مسجد میں وہ ان کی امام آ رہے ہیں، یعنی ان کی نسل سے آتے ہیں، سارے علماء ہوتے ہیں تو وہ ان کی نسل میں آ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی نسل کے اندر جو عالم ہے اس نے خود یہ بات لکھی بھی ہے، سنائی بھی ہے کہ حضرت عبد الرزاق غفار اس جگہ پہ نا انہوں نے لوگوں کو ترغیب دی، تو جو لوگ تھے توبہ کی، توبہ کر کے اس جگہ پہ انہوں نے شراب خانہ ختم کر کے کیا بنا دی، اور آج وہ 700 سال سے مسجد قائم۔ وہ کہتے ہیں وہ توبہ کا سلسلہ کیسے بنا، رغبت کیسے بنی، یعنی ان کے بزرگ جو تھے وہ عبد الرزاق غفار رحمہ اللہ، یعنی وہ کس طرح سے اس طرف آئے۔ جو میں آپ کو بات بتانے لگا اس پہ غور کرنا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں قبریں کھودتا تھا، یعنی کوئی نیک نہیں تھا، حالانکہ قبریں کھودنے والے کو تو عبرت کا ہونا چاہیے، اس کو تو نیک ہونا چاہیے، سب سے زیادہ امین ہونا چاہیے، کیونکہ قبر کھود کے قبر کا وہ خود منظر دیکھتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھودتا ہے، اور اس کے سامنے ہڈیوں کے نظارے، پتہ نہیں کیا کیا نظارے ہوتے ہیں، اس کو تو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں جس طرح رسم ہوتی تھی، رواج ہوتا ہے، میں بھی قبریں کھودتا تھا، اپنی مزدوری لیتا تھا۔ تو ایک دن ایک میت آئی اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی، یعنی باپردہ تھی، اور اس عورت نے آ کے وہ میت لے کے آئے۔ میں نے دفنانے کا کام، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو الحمدللہ اچھا سلسلہ ہے کہ یہاں برادری لوگ تعلق سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جنازے پہ بھی، غیر شہروں میں میت کو اٹھانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، میت کو دفنانے کے بھی، غسل کے بھی، جنازے کے بھی، ہر چیز کی کروائی ہوتی ہے وہاں۔ کیوں کہ خود کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو، تو سارا کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ مزدوری لے کے سارا کام ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں یہ تو الحمدللہ ایک اچھا سلسلہ ہے کہ قبرستان کے لیے زمین وقف کر دیتا ہے، کوئی قبر کھود دیتا ہے، کوئی غسل دے دیتا ہے، اور کندھوں پہ اٹھانے کو ہم تو شرف محسوس کرتے ہیں کہ خود ہی اٹھاتے ہیں نا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میں نے جب دفن کیا نا، وہ کہتے ہیں دفن کر کے چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد پھر وہی عورت ایک اور میت لے گیا۔ تو جب میں نے اس عورت کو کہا کہ آپ نے جانا نہیں ہے، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، کیونکہ میں کافی عرصے سے اس عورت کی تلاش میں تھا، مجھے وہ ملی نہیں تھی، تو اچانک پھر وہی آ گئی، میت بھی آ گئی، وہ رک گئی۔ میں نے میت دفن کی، میں نے اسے کہا میں تجھے اللہ کی ذات کی قسم دے کے کہتا ہوں، سچ سچ بتانا، یہ دونوں جو پہلی میت لے کے آئی تو اور یہ میت لے کے آئی، ان کے ساتھ تیرا رشتہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا رشتہ یہ ہے، یہ دونوں میرے بیٹے تھے،
پہلا بھی میرا بیٹا تھا اور یہ بھی میرا بیٹا ہے. میں نے کہا سچ سچ بتانا یہ تیرے دونوں بیٹے کام کیا کرتے تھے؟ بتانے لگی کہ جو پہلا بیٹا میرا دفن تو نے کیا نا وہ رسول اللہ کے دین کا عالم تھا. وہ کیا تھا بھائی؟ جب ان کا باپ فوت ہوا، ان کا باپ کام کرتا تھا ترکھان کا کام کرتا تھا. تو وہ ابھی یہ چھوٹے تھے، یعنی اس عمر میں اتنے نہیں آئے تھے کہ وہ باپ کے اوپر تھے. وہ فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہوا نا تو ہم گھر میں بیٹھے تو میرے دونوں بیٹوں نے مشورہ کیا، اور یہ جو دوسرا میں نے دفن کیا یہ بھی میرا بیٹا ہے. یہ ترکھان کا کام کرتا تھا. کیا کام کرتا تھا؟ ترکھان کا کام کرتا تھا. یہ دونوں بیٹھے اور انہوں نے آپس میں کمٹمنٹ کی، یعنی معاملہ طے کیا کہ تو رسول اللہ کے دین کا عالم بن، میں مزدوری کر کے کماؤں گا، میں کھلاؤں گا، تو رسول اللہ کا دین بن. تیرا خرچہ، تیرے گھر کا خرچہ میں، ادھر تو نے دین پڑھنا ہے، یعنی آپس میں یہ طے کر لیں. تو نے پڑھنا ہے، میں نے کرنا ہے. یہ بس اس کمٹمنٹ میں انہوں نے زندگی گزاری. وہ پڑھتا پڑھاتا رہا ساری زندگی، یہ کام کرتا تھا، سلسلہ کرتا تھا. اس نے کہا کہ تو یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ حضرت عبدالرزاق غفار خود لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اس عورت سے کہا واللہ میں نے ویسے تو سے نہیں پوچھا، میں نے ہزاروں مردے دفنائے تھے، لیکن جب تو پہلی میت لے کے آئی نا میں نے جو ہی اس کو قبر میں رکھا. رب کا نظام ہے نا، اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے محبوب کی امت کو مشاہدے کرواتا ہے تاکہ ان کو دنیا میں ہی سمجھ آئے. وہ کہتے ہیں میں نے جو ہی اس کو قبر میں رکھا نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر جتنے تک نظر جاتی تھی بڑی ہو گئی، اور جب میں نے آخری اینٹ رکھی نا میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ باغ بن گیا پورے کا پورا قبر کے اندر، باغ کا منظر تھا. تو اتنے تک تو چلی گئی تھی. وہ تجسس میری ذہن میں رہا کہ میں پوچھوں یہ بندہ کام کیا کرتا تھا، اس کا عمل کیا تھا. اور آج اللہ کی قسم وہی منظر دوبارہ ہوا ہے. جب میں نے تیرے دوسرے بیٹے کو دفن کیا تو بالکل سیم وہی منظر تھا. اب سوچئے وہ تو تھا عالم تو سمجھ آتی ہے، یہ تو تھا ترکھان، اس کی قبر کیوں باغ بنی؟ کہا مجھے اس دن سمجھ آئی کہ رب ذوالجلال عالم کو تو مرتبہ دیتا ہی ہے، جو عالم کی خدمت کرتا ہے رب عالم والا مقام کیونکہ اس نے اس کو عالم بنوایا تھا نا، اس کو خرچے سے مبرہ کر دیا تھا کہ تو نے اس طرف نہیں سوچنا، تو رب نے اس کی قبر کو بھی اسی طرح باغ با. وہ کہتے ہیں میں نے اس دن کے بعد حضرت عبدالرزاق غفار جو تھے وہ فرماتے میری عمر بڑی ہو چکی تھی لیکن میں نے کہا اب اور کام نہیں کرنا، میں نے عالم بننا ہے. اس دن سے وہ کہتے ہیں میں نے قبر کھودنے ختم کی اور میں جا کے علم پڑھنا شروع کر دیا، اور اس عمر میں جو 70-80 سال کی ان کی عمر تھی اس عمر میں جا کے وہ عالم بنے، اور آج اس مسجد کے پھر وہ مسجد توبہ کے امام بنے، اور آج 700 سال سے اس نسل ان کی عالم بنتی آ رہی ہے اور اس مسجد کی امامت کرتی چلی آ رہی ہے. اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں میں گفتگو کو سمیٹ کے عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ان کی عمریں بڑی تو مشقت بھی زیادہ، محنت بھی زیادہ، اگر گناہ کریں گے تو گناہ بھی زیادہ، اور ہماری عمر کم تو محنت کم لیکن ثواب کس طرح زیادہ ہے کہ پیچھے ایسا کام کر کے چھوڑ جاؤ گے جس کا کنیکشن تمہاری قبر سے قائم رہے گا. تو من جب بھی 60 سال میں جاؤ گے، 50 سال میں جائیں گے، 100 سال میں جائیں گے، لیکن تمہاری قبر پہ رب کی رحمت کی بارش جاری رہے گی. سبحان اللہ. لیکن اگر ایسی نسل چھوڑ کے جائیں گے بھائی جو گنتی کرتی رہے گی سارا دن، تو وہ ہمیں کیا بھیجیں گے؟ قبرستان میں جائیں، ایسی قبریں بھی ہیں جن کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، دیکھیں ہوں گی مجھ سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں. تو اب قبروں کے نشان مٹ گئے. وہ بھی تو کسی کے باپ تھے نا، دادا تھے، پردادا تھے، کیوں مٹ گئے؟ انہوں نے پیچھے اپنا نشان جو نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہ ان کی اولاد نہیں ہوگی، اولاد بھی ہوگی، لیکن انہوں نے ان کو جو یہی دنیا دکھائی تو ان کو کیا پتا وہ بھی دنیا ہے، وہ بھی کوئی گھر ہے. اور آج اگر اللہ معاف فرمائے ایسے بدبخت بھی ہیں جو قبرستان میں جا کے پیشاب کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، قبرستان کو رستہ بنایا ہوا ہے. اب میں آپ
سب احباب معزز لوگ ہیں، عزت والے ہیں، آپ مجھے بتائیں کوئی میرے گھر سے گزرے میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ چاہے رشتہ دار بھی ہو، ایک بار گزرے نا، دوسری بار یعنی کھاڑا اپنی زبان جگہ کھاڑا پڑا آگے نے تو کیا کسان وہ بھائی گھارے کھاڑا پڑا ہی کرا محسوس ہوتا ہے، اگر اس کو کہہ نہ بھی سکے تو دل کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، جا رہا ہے، چلو ایک بار گزر گیا، دوسری بار گزر گیا، تیسری بار بار گزرنے کو تو. اور قبرستان وہ سارے اموات کا گھر ہے، ہم نے اس کو گلی بنایا ہوا ہے شاٹ مارنے کے لیے. اب کسی کے گھر سے شاٹ مارنے کے لیے ہم نہیں گزر سکتے، اور میتوں کا وہ پورا گھر ہے، وہ پوری آبادی ہے، ہم نے اس کو کھاڑا بنا لیتے ہیں. کھاڑا ہی خالی نہیں بناتے، جا کے ہم گندگی کریں، اور گندگی خالی نہیں، لوگ بیٹھک مارنے کے لیے قبرستان کے اندر بیٹھ کے ٹولیاں لگا کے گپے مار رہے ہیں، قبروں کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ معاف کرے. کبھی دفن کرنے جائیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا دفن کر رہے ہوں تو لوگ تھک جائیں تو قبر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی وقت کا کوئی، اس وقت وہ بھی کوئی ہماری طرح ہوگا جس کے کو کسی کو قریب بھی نہیں بیٹھنے دیتا ہوگا. آج اتنی اس کی حیثیت ہو گئی کہ ہم اس کی قبر پہ چلے، کل ہم بھی سوچیں میری قبر پہ بھی اس طرح سے، میری قبر پہ بھی کچھ چڑھ کے بیٹھ جائے گا، میرے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ کرے گا. تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں رسول اللہ نے قبرستان کے آداب سکھائے ہیں. رسول اللہ کے نیم علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی نے قبر کے ساتھ اس طرح سے کونی لگا دی، آرک لا دی تھی، تو سرکار نے فرمایا لا توزیہ ولا یوزی کا، اس کو تو تکلیف نہ دے ورنہ یہ تجھے تکلیف دے گا. کیا مطلب؟ تیری کونی ٹیک لگانے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے ورنہ یہ تجھے تکلیف دے گا. کیا مطلب؟ کہ ساری زبان جاتے نا فلانا قبرستان اس گئے تو اس کو جن نب گئے، اور جن نس نب گئے والذی مارک ہو گئی جڑی قبرستان کی بیعت بھی کی، وہ جن تو وہاں جن کہاں ہو گئے، قبرستان میں جن کہاں گئے؟ سب سے امن کی جگہ قبرستان ہے. کسی شہر میں آپ کو کوئی رہائش نہ ملے تو حکم ہے قبرستان میں رات گزارو. اصل قبرستان دے نالوں راتی نہیں لگتا ہے نا، بات وہ ذہن بنا دیا گیا ہے نا، ایک سوچ بنا دی گئی ہے قبرستان ہے تو جن ہوندے ہیں، ہو ہوندے ہیں، خوف ہوتا ہے. قبرستان میں کہاں خوف ہو اور جن ہے؟ قبرستان امن کی جگہ ہے، وہ ہمارا گھر ہے، اصلی گھر ہے. وہاں کہاں جن آتا ہے؟ وہ امن کی جگہ ہے. ہاں یہ جو معاملات خراب ہوتے ہیں وہ بے ادبی کی وجہ سے ہوتے ہیں، توہین کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر آپ ادب کرتے ہیں وہاں توہین نہیں کرتے تو آپ وہاں رہ سکتے ہیں، گزر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. اگر وہاں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر داخل ہو، ویسے رستہ نہ بنائے ہم، ہمارا وہ گھر ہے. اور ساتھ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پیچھے اپنا کنیکشن قائم کر کے جانا ہے، تاکہ ہم قبر میں 1000 سال بھی پڑے رہے نا، 2000 سال بھی پڑے رہے نا، تو 2000 سال خالی نہ پڑے رہے. ہم تو خود پڑے رہیں لیکن ہمارا نام اعمال جاری رہے، ادھر ثواب کیا ہے پہنچتا ہے. ادھر ہمارا سلسلہ وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم جب پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں، ایسا سلسلہ چھوڑ کے جائیں جس کا ثواب ہماری قبر میں آتا ہے، تو پھر وہ ہے. اور ایسا کام نہ کر کے جائیں جس کی وجہ سے ہم تو قبر میں پہنچ جائیں اور خامخواہ کا عذاب جھیلتے رہیں، کہ وہ اس کی وجہ سے ہماری قبر میں بھی گناہ پہنچتا رہے. ایسا کام کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچا کے جائیں. رسول اللہ کی امت ہونے کا یہ شرف، یہ عزت، یہ حرمت ہم حاصل کر کے جائیں. اس آخری حدیث پہ بات ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک مزدور صبح سے لے کر عصر کے وقت تک مزدوری کرتا ہے. کتنی دیر تک؟ صبح سے لے کر، اب کتنا اس کی محنت ہے. یہ تو جو مزدور مزدوری کرتا ہے اس سے پوچھو کہ ولے تو چاہ کے دیگر تک دیہڑی کرنی کیڑی ہوگی. اور ایک مزدور عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے. کتنا ٹائم؟ تو کتنا ٹائم ہے؟ اب بتائیں مزدوری کا ٹائم، مشقت، محنت اس کی زیادہ ہے یا اس کی زیادہ ہے؟ اس کی زیادہ ہے. جڑا ولے تو چاہ کے دیگر تک کھڑا ہے اس کی محنت زیادہ ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں مزدوری دونوں کی برابر ہے. مزدوری اگر اس کو 1000 روپے دیہڑ ملنی ہے تو اس کو بھی، اب اس کا کام تو زیادہ ہے، اس کا کام کم ہے، مزدوری دونوں کی برابر ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا یہی مثال میری اور پچھلی امتوں کی ہے کہ وہ صبح سے لے کر جس مزدور نے عصر تک مزدوری کی نا، تو پچھلی امتیں اسی طریقے سے یوں تھی کہ جو ہے کہ صبح سے لے کر انہوں نے عصر تک مزدوری کی، دیہاڑی اتنی ملی. اور میری امت کی مثال اس مزدور کی طرح ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتا ہے لیکن دیہاڑی اتنی پاتا ہے جتنی وہ کرے. کیا مطلب؟
کہ محنت کم، مشقت کم، لیکن مزدوری زیادہ ہے. تو وہ مزدوری کیوں زیادہ مل رہی ہے؟ کیا ہماری شکلیں خوبصورت ہیں؟ ہم کوئی اللہ کے زیادہ قریب لوگ ہیں؟ نہیں، اس وجہ سے کہ ہمیں رسول اللہ کی امت ہے، ہمارا تعلق اللہ کے محبوب سے ہے. تو اللہ نے تعالیٰ نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میرے محبوب کی امت ہو اور اس کی میں محنت زیادہ کروں، اس کو مشقت زیادہ کروں. تو مشقت کم ہے تو رسول اللہ کے صدقے. تو ہم اپنے اس محبوب کا احسان بھی اپنی زندگی پہ ہمیشہ سمجھیں. اس لیے حضور داتا علی اجمیری رحمہ اللہ نے فرمایا ہمارے جسم پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہم تو حضور کا ایک احسان بھی اس دنیا میں اتار کے نہیں جا سکتے. پورے جسم کے اوپر تو بال ہمارے اتنے زیادہ ہیں، تو اتنے تو احسانات اس سے بھی زیادہ ہیں رسول اللہ کے احسانات. اور ہم سوچ لیں کہ ہم کتنے احسانات کا بدلہ یہاں چکا کے جائیں گے. ہم کتنا اپنے محبوب کے ساتھ وفادار ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کتنے وفادار ہیں. ہم سے 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے نا؟ اس طرح سچ بولیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے. تو بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری یہ وفاداری کتنی ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ سوچے، میں سوال نہیں کر رہا، میں ابھی اپنے آپ کے اندر سوچ رہا ہوں. آپ بھی، ہم پورے دن میں 100 مرتبہ اپنے حبیب پہ درود پڑھ سکتے ہیں؟ حبیب پڑھتے ہیں جس رسول اللہ نے ساری دن ہمارے لیے روتے تھے، ہر لحاظ سے وہ ہمارے لیے آزاریاں کرتے تھے. ہم اس رسول اللہ کا ذکر 100 بار بھی دن میں نہیں کر پاتے. اس پہ درود پڑھ لیں، کم از کم 100 بار ہی پڑھ لیں. ہم نہیں پڑھ سکتے، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے. اگر ہمیں صبح مزدوری کے لیے جانا ہو تو 4 بجے اٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کی مزدوری کے لیے ہمارے پاس 6 بجے بھی نہیں اٹھا جاتا. کیونکہ وہ رب کو اس کی دنیا میں دیاری ملنی ہے، اس کی آخرت میں ملنی ہے. بات اتنی ہے یہ سامنے ہے، وہ سامنے نہیں ہے. یہ تو جب مریں گے تو پھر سامنے آئیں گے، لیکن اس وقت نہیں ہوگا، ٹائم نہیں ہوگا. اس لیے یہاں پہ ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو پڑھیں، سمجھیں، اپنی اولادوں کو سمجھائیں، اور ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں. الحمدللہ جس طرح آپ نے یہاں پہ اہتمام کیا، ایسی اولاد نہ چھوڑ کے جائیں کہ ابھی چرپائی پڑی اور کہے کہ بھائی نہیں منگنی دعا بخشا نہ بنے کے تھا. سیدھی سی بات ہے. وہ قبر میت باپ کی پڑی ہے اور کہتا ہے دعا ہی نہیں مانگ. تو اس جیسی اولاد کو چھوڑ کے کیا کرنا ہے؟ یہ جو دعا ہی تمہارے لیے مانگنا اللہ سے ہے نا بھائی. اور مانگنا بھی کیا ہے کہ مولا اس کو بخش دے. کوئی غلطی کوتاہی کر گیا تو مالک اس کو درگزر کر دے. کوئی ثواب ہے تو وہ بھی ان کو، جو یہ نہیں کر سکا تو سب کا مجموعہ، کیونکہ اس دن سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بار بار موقع تو نہیں ملتے. کہتے ہیں جی جنازے میں دعا ہو گئی، جنازے میں دعا ہو گئی ہے. او بھائی رب سے دعا مانگنی ہے، ایک بار مانگ یا 1000 بار مانگ. دروازہ کوئی میرا تو نہیں ہے کہ بھئی میرے دروازے پہ کوئی آیا تو ایک بار مانگا تو دوسری دفعہ آتا ہے تو میں کہا بھئی ہوں جو مانگے ہیں. وہ میرا دروازہ ہے، میں تو کہہ دوں گا، میرا حیثیت اتنی ہے. وہ رب کا دروازہ ہے. تو ایک بار آیا تو مالک کہتا ہے پھر آ، پھر آئے تو مالک کہتا ہے پھر آ. اگر پھر آئے تو رب فرماتا ہے تو 100 بار آیا نا، 1000 بار آ صحیح. تو پہلی بار آیا تو 10 ملے ہیں نا، دوبارہ آئے گا تو 100 ملیں گے، 100 بار آئے گا تو 1000 ملیں گے، اگر چوتھی بار آئے گا تو 1,00,000 ملے گا، 5ویں بار آئے گا تو کروڑ ملے گا. یہ نہیں کہ پچھلی بار سے کم ملے گا، پچھلی بار سے زیادہ ملے گا. تو مانگنا مالک سے ہے. تو جنازے میں ہو گئی تو کیا ہوا، دوبارہ بھی مانگ لے. آدھے کہیں گے اللہ دے رسول نہیں منگی بات تسی، تو پھر اللہ کے رسول کی بات تمہیں صرف دعا پہ یاد آئی. جب گھر کا پکا مکان بناتے ہو تو اس وقت تمہیں رسول اللہ یاد نہیں کہ رسول اللہ نے پکا مکان بھی تو نہیں بنایا؟ نہیں بنایا کہ بنایا بھائی؟ ذرا بولو. بڑھائے صحابہ بڑھائے، وہ تو کچے مکان میں رہے. مسجد رسول اللہ کی پکی تھی، کچی پکی مسجد تھی، اتنی کچی تھی کہ کیچڑ محسوس کے صحابہ فرماتے ہیں بارش ہوتی نا تو چھت ترمدی آئی، اتنی ترمدی آئی کہ سچی کڑی سجدہ کرنا پوندا ہے. سجدے کی جگہ نہیں تھی. انہاں دی مسجد کے ساری مسجد اے سی لگے کرے تے جڑا اے سی لوانا ہے تو اس کو ثواب نے اساں فضیلت ہی سننے دیا کہ جڑا اے سی لگے سی اس کی قبر ٹھٹ پہنچی. حضور دی مسجد ہے اے سی کون ہے؟ سرکار کے دور کی بات کرتے ہو نا. جو کام پھر رسول اللہ نے نہیں کیا پھر اس پہ ثواب کیسا؟ تو پھر قبر جڑا تھوڑی مسجد سے ساری مسجد اے سی لواوے اس میں ثواب کیڑا؟ جو کام رسول اللہ نے کیا ادھر رسول اللہ یاد نہیں، کیونکہ ادھر جسم کی سکون کی بات ہے، اپنے مزے کی بات ہے. اور جدھر میت کی بخشش کی بات آ گئی، اس کی قبر کی رونق کی بات آ گئی، ادھر تمہیں رسول اللہ یاد آ گیا. چنگے کام تے اللہ کا رسول یاد آ گیا تے مندے کام تے
اور پتر دے شادی ہوئے تو 60 دیکھ پکائی بیٹھا ہوتا ہے کہ برادری نہ چڑھی ہوئی. اگر کوئی بندہ وہ پیو دے فوت ہونے تو بعد تو 20 دیگا پکاوے 10 پکاوے اے دیکھیں انہیں لوگوں کو دکھاروں من کرے نہ دے. اللہ کے رسول تو کون کی تھی تو او کیڑے رسول کی تھی ہے کہ ادھر ناک کا خیال آ جاتا ہے. ادھر بھائی جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہے ہی نہ جائے. اور جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن وہ اچھی ہے تو حضور نے خود فرمایا ہے کہ جو وہ کرے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور جس نے شروع کی جو اس پہ عمل کرتا رہے گا قیامت تک اس کا ثواب بھی اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے سرکار خود بتا گئے. تو اس لیے ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ایسا جوڑ کے جائیں تاکہ ہم مر بھی جائیں دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارا سلسلہ ختم ہو. یہ میں نے آخر میں اس لیے بات کی میرا مقصد کسی پہ تنقید نہیں اصلاح ہے کہ یار کچھ چیزیں ہمیں سوچنی بھی چاہیے. جو گندی چیزیں ہمیں ان پہ اللہ رسول چاہت نہیں. ہم سارے کام کر رہے ہیں صرف ایک اچھا کام دعا ہو بخشش کی تو بخشا جائے ہماری. ہو سکتا ہے 40 50 100 1000 کھڑے ہیں ان میں سے کسی کا ہاتھ اٹھے اور بھائی بخشش ہو گئے. میں گناہگار ہوں آپ گناہگار فلاں کوئی تو نیک کھڑا ہوگا اس کے ہاتھ اٹھ گئے بخشش ہو جائے. اس سے زیادہ کوئی نقصان اس میں کوئی نقصان کی بات ہے گھاٹا ہی ہے ہی نہیں وعدہ ہی وعدہ ہے. تو بیعت کا وعدہ ہو رہا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو اچھے کام میں ہم وہ دلیلیں طلب کرتے ہیں اور جڑے پٹھے سارے کام کرتے ہیں اتنے کوئی دلیل آسا نہ آتے نہ ہی سانو دلیل یاد آتی. اس وجہ سے ہمیں سوچنا ہوگا ایک کام ایسی نسل چھوڑ کے جائیں جو اچھے کام پہ دلیلیں نہیں اچھے کام کو کرے. برا کام کرے تو پھر اس کو سوچ آئے کہ یہ کام تو یار اللہ کے رسول نے نہیں کیا. اللہ کے رسول نے منع فرمایا صحابہ نے نہیں کیا میں کیوں کروں کہیں میری قبر نہ خراب ہو جائے. ہاں جو کام اچھا ہے اس کو کریں گے تو آپ کی قبر پہ ثواب اللہ کی رحمت بن کے برستا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیوں تھامے لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھامے لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت.